بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو سلام۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں۔ ابن سعد نے 9 محرم بروز جمعرات اپنے لشکر کو لشکر حسین علیہ السلام کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے خیام کی آگے بیٹھے تھے اور عالم مکاشفہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو فرما رہے تھے، حسین بہت جلد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اتنے میں سیدہ زینب نے لوگوں کی آوازیں سنی تو بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، برادر جان، یزیدی لشکر ہمارے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ جنت نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور فرمایا، عباس، تیرا بھائی تجھ پر قربان، گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، ان سے ملو اور پوچھو تم اپنے امیر کا کون سا فرمان لے کر آئے ہو۔ عباس علمدار نے اپنے 20 گھوڑ سوار جوانوں کے ہمراہ جا کر پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے امیر کا حکم ہے کہ اس کی حکومت کو قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام واپس اپنے بھائی کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھی دشمن کو نصیحت کرنے میں مشغول رہے۔ اتنے میں حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب لے کر واپس پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے انہیں کہا، کل صبح تک ہمیں مہلت چاہیے۔ اس بات کو عمر بن سعد نے قبول کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ کوئی روز نہم کے عصر کا وقت تھا جب امام معصوم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے جد نامدار نے مجھے خبر دی تھی کہ جب میں عراق جاؤں گا تو سر زمین امورہ کا دوسرا نام کربلا ہے، اس میں شہید ہو جاؤں گا۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حجت کی خاطر مزید فرمایا، میں تم سے بیعت کا عہد و پیمان اٹھا رہا ہوں، تم سب لوگ واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ فقط مجھے مجرم سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کی وفاداریوں کا امتحان ہو چکا تھا۔ جب شہزادہ کونین ان کی مخلصین کی نیت سے مطمئن ہو گئے، انہیں روز عاشوراء آنے والے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ قاسم ابن حسن اور عبداللہ علی اصغر شیر خوار بھی شہید ہو جائیں گے، سوائے میرے بیٹے علی زین العابدین کے، کیونکہ مشیت خدا یہ ہے کہ میری نسل ختم نہ ہو اور وہ میرے بعد 8 اماموں کے باپ ہوں گے۔ یہ سن کر تمام اصحاب نے بلند آواز میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کریم ذات نے انہیں امام وقت کی ہم رکابی کی شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ سحری کے وقت امام خواب سے بیدار ہوئے تو آپ ذرا مضطرب نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کتے میرا بدن نوچ رہے ہیں اور ایک سیاہ و سفید رنگ کا کتا جو سب سے زیادہ مجھے کاٹ رہا ہے، گویا کوئی برس و جزام والا شخص مجھے قتل کر رہا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کا خواب سچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب شمر جزامی کو دیکھا تو فرمایا، یہ وہی شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ صبح عاشوراء کی نماز یاران حسین نے اپنے امام کی اقتداء میں ادا کی۔ بعد از نماز امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، خداوند متعال آج کے دن تمہاری اور میری شہادت چاہتا ہے، بس آج ہم سب نے صبر و حوصلے کے ساتھ جنگ کرتے رہنا ہے۔ لشکر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا تیار کیا
اور دشمن کے سامنے اتمام حجت کے لیے مختصر خطبہ فرمایا۔ ایسا منطقی اور برجستہ خطاب کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا خطاب نہ سنا تھا اور نہ اس کے بعد۔ امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں اس ہولناک ظلم سے ڈرایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھ اولاد رسول اور خاندان رسول کے خون میں رنگین کر لو۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میرا حسب و نسب کیا ہے؟ کیا میرا قتل کرنا جائز ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ تم لوگوں نے لکھا تھا کہ قیام کرنے کا یہی موقع ہے، پھل پک چکے ہیں اور جنگجو آمادہ جہاد ہیں۔ جب ان تمام لوگوں نے کلام امام کا مثبت جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یہاں سے کسی امن و امان والے علاقے کی طرف جانے دو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، کیا آپ اپنے چچا زاد کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ذلیلانہ بیعت کو کبھی قبول نہیں کروں گا اور غلاموں کی طرح فرار بھی نہیں کروں گا، بلکہ جوان مردوں کی طرح اپنا دفاع کرتا رہوں گا۔ جب حضرت حر رہائی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اپنے حساب سے فرمایا، اے عزت والو، یہ جنت ہے کہ جس کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے ہیں، اس کی نہریں رواں دواں ہیں، اس کے پھل پک چکے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر شہداء ہیں جو تمہارے استقبال کو آئے ہیں۔ بس دین خدا اور رسول خدا کے مددگار اور پشت پناہ رہو اور پردگیان عصمت و طہارت کے دشمن سے حفاظت کرو۔ اتنے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، موت کا بازار گرم ہو گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی اداس نگاہوں کے سامنے ان کے جانثار ایک ایک کھار کے میدان میں گرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کے سرہانے جا کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، ان کی مظلومیت پر گریہ کرتے، دیگر مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے ہوئے انہیں اذن جہاد مرحمت فرماتے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اتنے طاقت فرسا مصائب پیش آئے کہ جنہیں مردان خدا کے سوا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تقدیر الہی میں یہ بات ثبت ہو چکی تھی کہ آخر تک سید الشہداء باقی رہ جائیں اور آپ علیہ السلام کے تمام شہداء کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور اس صبر آزما طاقت فرسہ منظر کو صبر و حوصلے سے برداشت بھی کریں۔ امام علی مقام اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آسمان و زمین آپ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ سعید ابن عمر کی شہادت کے بعد یاران امام حسین علیہ السلام میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا۔ اب خاندان اہل بیت نے جہاد کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ شہادت پر دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دستے دعا بلند کیے اور درد مندانہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا گواہ رہنا، اب میرا وہ بیٹا ان کے مقابلے میں جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، اخلاق و کردار میں سب سے زیادہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور چور ہو کر عرش زین سے فرش زمین پر آئے تو امام علی مقام علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ ان کے چہرے پر رکھ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، تیرے بعد دنیا پر خاک ہو، یہ لوگ آل رسول کی حرمت پامال کرنے میں گستاخ اور جسارت کار ہیں۔ جب یہ پیغمبر کے بعد خاندان اہل بیت کے شیر ایک ایک کار کے میدان میں جاتے رہے، عبداللہ بن مسلم کے سینے میں نیزہ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ خاندان ابو طالب نے یک بارگی دشمن پر حملہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب قمر بن ہاشم زمین پر گرے
مستورات اور یتیم بچوں کو تسلی دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ زین العابدین عصا کا سہارا لے کر تلوار ہاتھ میں تھام کر سخت بیماری کے باوجود خیام سے نکل کر میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی فریاد بلند ہوئی، بہن ام کلثوم، میرے بیٹے کو میدان میں جانے سے فوراً روکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین آل محمد کی نسل سے خالی ہو جائے۔ بالآخر امام عالی مقام علیہ السلام خود آمادہ رزم گاہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بہن سے پرانا لباس طلب کیا جس کے لوٹنے میں کسی کو رغبت نہ ہو۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے شیر خوار کو طلب کیا۔ آپ علیہ السلام بچے کو لے کر میدان کی طرف نکلے تاکہ دشمن سے معصوم بچے کے لیے پانی کا سوال کریں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی طلب کیا تو ابن زیاد کے پلید فوجیوں نے حرملہ بن کامل اسدی کو اس بات پر اکسایا کہ وہ بچے پر تیر چلائے۔ اس ملعون نے بلا فاصلہ تیر چلایا اور شیر خوار باپ کے ہاتھوں پر ہی شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کو اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا تو اس سے ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ امام علیہ السلام نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، حسین بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس لیے کہ بہشت میں دودھ پلانے کے لیے دائیا اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذبح شدہ بچے کے خون میں پیکر کو زمین پر رکھا اور تلوار نکال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عمر بن سعد لئی نے اپنی فوج کو للکارا۔ اچانک 4000 تیر اندازوں نے امام علیہ السلام کو نشانے پر لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بے جگری سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر تابڑ توڑ حملے کیے، یہاں تک کہ شہزادہ جنت نے یزیدیوں کے بہت سے ملاعین کو واصل جہنم کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے کرتے پیاس کا غلبہ ہوا تو شہزادہ جنت نے نہر فرات کا رخ کیا اور عمر بن حجاج کے 4000 لشکر پر ایسا طوفانی حملہ کیا کہ سب ملاعین تتر بتتر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسب با وفا سے کہا، تو پانی لے لے، لیکن اس نے پانی نہ پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی کا چلو بھرا تاکہ اپنی پیاس بجھائیں، لیکن کسی ملعون نے مکاری اور یاری سے پکارا، اے حسین تو پانی پینے میں مشغول ہے، جبکہ فوج نے تیرے خیام پر حملہ کر دیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے پانی گرا کر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آپ برق ہاتف کی طرح خیام کی طرف لگ پڑے۔ آپ دوسری دفعہ امام عالی مقام علیہ السلام الوداع کرنے کی خاطر خیام کی طرف تشریف لائے۔ اتنے میں سعد بن عمر نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے لشکر کو حکم دیا کہ یک بارگی حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیں۔ عین اس وقت جب امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ سے الوداع میں مشغول تھے، دشمن نے حملہ کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام شجاعت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے جگری سے ظالموں پر حملہ آور ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ملاعین کا ٹڈی دل تتر بتتر ہو کر رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا لیکن شمر لعین نے دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ابو الحطف جعفی نے تیر چلایا جو امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں پیوست ہوا۔ ایک اور ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر مارا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگے تو تیسرے ملعون نے سہ شعبہ تیر مارا جو امام حسین علیہ السلام کے سینہ بے کینہ میں جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے پڑھا، اللہ کے نام سے اور اس کی مدد سے، سلام و درود رسول خدا پر۔ خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو قتل کر رہے ہیں جس کے سوا زمین پر کوئی شخص تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا
اور فرمایا میں اسی حالت میں خدا اور رسول سے ملاقات کروں گا، اپنے خون میں نہا کر پیش ہوں گا اور اپنے نانا سے کہوں گا کہ مجھے فلاں فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پورے بدن سے خون پرنالے کی طرح بہہ رہا تھا۔ آپ پر ذوف طاری ہو گیا اور آپ علیہ السلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سستانے کی غرض سے زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مالک بن نصر ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرق مبارک پر تلوار کی ضرب لگائی۔ زخمی امام حسین علیہ السلام اس کمینے کی ضرب کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام زخمی بدن کے ساتھ زمین پر جا گرے۔ اس حالت میں کوئی بھی قتل امام کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ شمر لعین نے سب کو للکارتے ہوئے کہا، کیوں خاموش کھڑے ہو؟ یہ مرد زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے، جلدی اس کا کام تمام کر دو۔ یہ سب ملعون وحشی درندوں کی طرح امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھے۔ زرع بن شریک ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانے پر تلوار کی ضرب لگائی۔ حسین بن نمیر ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے اقدس میں تیر مارا اور تلوار کی ضرب امام حسین علیہ السلام کی گردن پر لگائی۔ سنان بن انس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے گلے اقدس میں تیر اور پہلو میں نیزہ مارا، اور صالح بن وہب ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں ایک تیر مارا۔ اسی اثناء میں امام علی مکان نے ملائین سے پانی طلب کیا، لیکن انہوں نے قطرہ بھی نہ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہوئی اور حضرت ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو اپنی زندگی کی آخری دعا زبان مبارک پر جاری کی، خدایا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمیں قتل کیا، جبکہ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں۔ جب شہزادہ کونین زمین پر گرے تو عصب با وفا ہنہناتا ہوا لٹکی ہوئی زین کے ساتھ خیام کی طرف دوڑا۔ جناب ام کلثوم جب امام کے پیکر مقدس کے قریب پہنچی تو عمر بن سعد لعین بھی پاس کھڑا تھا۔ بی بی علیہ السلام نے اس لعین سے کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے اور وہ لعین میرے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، تو اسے روکتا کیوں نہیں؟ اس ملعون نے منہ موڑ کر گریہ کیا، لیکن پھر فوج کو للکارتے ہوئے کہا، حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑو اور اسے قتل کر دو۔ شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے اپنا نج پاؤں پاک امام حسین علیہ السلام سے مس کیا اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ بیکینہ پر سوار ہوا۔ حضرت کی ریش مبارک اپنے ہاتھ میں لی، خنجر سے 13 ضربے چلا کر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تن سے جدا کر کے سر اقدس کو ہاتھوں پر بلند کرتے ہوئے نعرہ بلند کیا، لوگو حسین کربلا میں قتل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کے فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔